بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز اپنے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ سلطان عبدالعزیز کے قافلے کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ وہ گاؤں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت والا گاؤں تھا، کیونکہ شہر کی طرف جانے والے راستے اس گاؤں کے درمیان سے گزر کر جاتے تھے، لہذا بڑے بڑے تاجروں کے قافلے، سلطان اور وزیر بڑے بڑے اس گاؤں کے راستے سے گزر کر ہی جاتے تھے۔ سلطان کا قافلہ جب گاؤں کے درمیان پہنچا تو اچانک سلطان کی نظر گاؤں کے کونے پر پڑی، جس میں ایک نوجوان ایک لڑکی کو بری طرح مار رہا تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے اپنے قافلے کو روک دیا اور ایک سپاہی کو حکم دیا، جا کر معلوم کرو آخر مسئلہ کیا ہے۔ سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار اس ہجوم میں والی جگہ پر گیا تو دیکھا ایک نوجوان ایک حسین اور جمیل لڑکی کو بری طرح مارا اور باقی گاؤں کے تمام لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ سلطان کے سپاہیوں نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ یہ نوجوان اس لڑکی کو کیوں مار رہا ہے اور تم لوگ تماشا کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو گاؤں والوں نے کہا، اے بھائی، یہ نوجوان بالکل صحیح کر رہے ہیں، یہ اور لڑکی بہت ہی چلاک اور شاطر لڑکی ہے۔ سلطان کے سپاہی نے پوچھا کہ آخر اس نے کون سا گناہ کیا؟ تو گاؤں والے بولے کہ یہ لڑکی بہت ہی لالچی اور بد کردار ہے، اور جس آدمی کا اسے پتہ چل جائے کہ اچھے گھر، دن دولت اور اچھی چیزیں موجود ہیں تو اس کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اور یہ اپنے جال میں کئی لوگوں کو پھنسا چکی ہے۔ لیکن جب اس نے اس نوجوان تاجر پر اس دعوے کا اظہار کیا تو اس نے اس کو اپنی بیوی ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی لیے اس کو بری طرح پیٹ رہا ہے۔ یہ خود کو اس تاجر کی بیوی کہہ رہی ہے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں یہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ سلطان کا سپاہی سلطان کے پاس آیا اور سلطان عبدالعزیز کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ جب سلطان عبدالعزیز نے سنا کہ ایک لڑکی ایک نامحرم مرد کو بغیر نکاح کیے اپنے شوہر کیسے کہہ سکتی ہے، سلطان عبدالعزیز غصے کی حالت میں اس جگہ پر گیا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب لوگوں نے سلطان عبدالعزیز کو دیکھا تو لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لوگ خوف سے سلطان کو دیکھ رہے تھے کہ اب گاؤں والے سلطان کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتے۔ سلطان عبدالعزیز اپنے گھوڑے سے اترا، اتنے میں سلطان کے ایک سپاہی نے آپ کے گھوڑے کی رسی پکڑی۔ سلطان اس لڑکی کے قریب گیا اور پوچھا، اے نوجوان، تم اس لڑکی کو کیوں مارے ہو؟ اس نے پھر سے سلطان کو وہی داستان سنائی جو پہلے گاؤں والے سلطان عبدالعزیز کے سپاہی کو سنا چکے تھے۔ سلطان عبدالعزیز نے اسی وقت حکم دیا کہ گاؤں کے سرپنچ کو بلا کر لایا جائے۔ جب گاؤں کے سرپنچ کو بلایا گیا تو سلطان عبدالعزیز نے گاؤں کے سرپنچ کے سامنے اس لڑکی سے پوچھا، کیا یہ مرد تمہارا شوہر ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، یہ میرا شوہر ہے، جبکہ اس کے شوہر کے بیانات اس لڑکی کے بیانات کے بالکل برعکس تھے۔ سلطان عبدالعزیز نے جب گاؤں کے سرپنچ سے پوچھا تو اس نے بھی اس نوجوان مرد کے حق میں گواہی دی جو اس لڑکی کو بری طرح مار رہا تھا۔ سلطان عبدالعزیز حیرانگی کے عالم میں سوچ رہا تھا، آخر ان دونوں میں سے کون سچ کہہ رہا ہے؟ اور پھر سلطان عبدالعزیز نے گاؤں کے سرپنچ کو کہا کہ تم ابھی اسی وقت اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر جاؤ، یہ لڑکی آج کی رات تمہاری مہمان ہوگی۔ صبح تم اس لڑکی کو اور اس کے شوہر کو، یعنی کہ جس کی وہ لڑکی یہ شوہر ہونے پر اعتراف کر رہی تھی، اس کو لے کر کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ دروازے پر موجود سنتری کو فلاں نشانی بتا دینا، وہ تمہیں میری عدالت میں لے آئے گا۔ سلطان عبدالعزیز اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں کا سرپنچ اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ صبح ہوئی، سلطان عبدالعزیز عدالت میں تشریف لائے تو چند ہی لمحوں میں سلطان کے سپاہیوں نے آ کر گاؤں کے سرپنچ اور اس لڑکی کے اور اس کے شوہر کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان نے اجازت دیتی، عدالت لگ گئی، تمام لوگ عدالت میں جمع ہو گئے۔ اس سرپنچ کے ساتھ تمام گاؤں کے مرد خواتین میں موجود تھے، لہٰذا سلطان نے تمام لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی، کیونکہ سلطان چاہتا تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمام لوگوں کے سامنے ہو، اور جو بھی اس مقدمے کا فیصلہ ہو تمام گاؤں والوں کو پتہ چل جائے۔ اب سلطان عبدالعزیز اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان عبدالعزیز کے حکم پر اس لڑکی کو اور اس نوجوان تاجر کو ٹہرے میں لایا گیا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے اس تاجر سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم اس لڑکی کو کیوں مارے تھے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں، میرا کاروبار بڑے بڑے بازاروں میں ہے، لہٰذا آج بازار میں مجھے تجارت کرتے ہوئے اس لڑکی نے دیکھ لیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، اور میرا پیچھا کرتے کرتے آ گئی، اور جب میں گاؤں میں پہنچا تو اس نے میرے گھر کے سامنے شور مچانا شروع کر دیا، تو میرے شوہر اور مجھے اندر آنے کی اجازت دو۔ گاؤں والے اس بات پہ مجھ پر شک کرنے لگے کہ اس آدمی نے دولت ہونے کی وجہ سے کہیں نکاح تو نہیں کر رکھا ہوا اور گاؤں والوں کو پتہ نہ ہو، لیکن پھر میں نے گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ میری ابھی تک کوئی شادی نہیں ہوئی۔ اس نوجوان کے دلائل سننے کے بعد سلطان عبدالعزیز نے اس لڑکی سے پوچھا، بتاؤ اب تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں ایک غریب کمار کی بیٹی ہوں، یہ نوجوان جس بازار میں تجارت کرتا ہے اسی بازار میں میرے بابا کی ایک چھوٹی سی دکان ہے۔ ایک دن میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے اطلاع دینے کی خاطر بازار میں اپنے بابا کے پاس گئی۔ جب میں بازار میں پہنچی تو اس تاجر کی نظر مجھ پر پڑ گئی، تو اس نے میرے باپ کو مجھ سے نکاح کرنے کی دعوت دی۔
میرے باپ نے اس کی دعوت قبول کر لی اور میرا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ نوجوان خوبصورت لڑکیوں سے اپنی ہوس مٹانے کے لیے چند دنوں کے لیے نکاح کرتا ہے اور پھر ان کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیتا ہے۔ اور جب میرے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا، ہمارا نکاح ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے، اس آدمی نے دیر رات میرے جسم سے لطف اٹھایا، جب بھی بازار سے لوٹتا تو مجھے بستر پر لے جاتا۔ میں نے کئی بار اسے کہا کہ تم ایک عام شوہر کی طرح میرے ساتھ سلوک کیا کرو۔ ایک عورت کو صرف پیار محبت ہی نہیں، اپنی زندگی میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہ میری بات کبھی نہیں سنتا تھا۔ اور اس چیز طرح کرتے کرتے ہماری شادی کو 2 مہینے گزر گئے۔ جب 2.5 ماہ گزرا تو اب اس کا میرے سے دل بھر چکا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ مجھ سے دور ہونے لگا، اب دن کے بجائے بات راتوں میں چلی گئی اور راتوں کے بجائے ہفتوں میں چلی گئی، اور جب 2-3 ہفتے گزرے تو اب اس نے مجھ سے جان چھڑوانے کی خاطر مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، کیونکہ اب اس کا میرے سے دل بھر چکا ہے۔ اب سلطان عبدالعزیز دونوں کے دلائل سن چکا تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ میں تم دونوں کے دلائل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا، لہٰذا مجھے گاؤں کے آدمیوں کی گواہی کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ان گواہیوں کے بیانات کے بعد بھی میں کسی مقدمے کا فیصلہ کر پاؤں گا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے گاؤں کے چند بزرگ آدمیوں کو کٹہرے میں بلانے کا حکم دیا۔ جب ان کو کٹہرے میں لایا گیا تو سلطان عبدالعزیز نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، تو ان تمام گاؤں کے بزرگوں نے اس نوجوان کے حق میں بیانات دیے اور اس عورت کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ سلطان عبدالعزیز بڑا حیران ہوا کہ جب میں اس مرد کے دلائل سنتا ہوں تو یہ سچ لگتا ہے، اور جب اس عورت کے دلائل سنتا ہوں تو یہ مظلوم لگتی ہے۔ لیکن سلطان کا دل کہہ رہا تھا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ چہرے سے ہی وہ نوجوان تاجر بد کردار لگ رہا تھا۔ گواہیوں کے بیانات کے بعد اب سلطان کا اس نوجوان کے حق میں فیصلہ دینے کے بعد کوئی چارہ نہ رہا۔ سلطان عبدالعزیز پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ اچانک عبدالعزیز نے اس عورت کو کہا کہ اب تم سے میں جو سوال پوچھوں تم نے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ اس عورت نے کہا سلطان معظم، آپ نے جو پوچھنا ہے آپ پوچھ لیں۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا اگر تم کہتی ہو تم اس آدمی کی بیوی ہو اور تم نے اس کے ساتھ 2 مہینے گزارے ہیں تو تمہیں اس کے گھر کے بارے میں ہر بات کا پتہ ہوگا۔ اس کی بیوی نے کہا جی ہاں سلطان معظم، مجھے اس کے گھر کی ہر بات کا پتہ ہے۔ پھر سلطان نے کہا کیا اس آدمی نے گھر میں پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا جی ہاں سلطان معظم، میرے شوہر نے اپنے گھر میں ایک گھوڑے کا استبل بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے شوہر نے اپنی پسند کا ایک کتا پالا ہوا ہے، جو کہ یہ مصر کے ایک بہت بڑے تاجر سے خرید کر لایا تھا۔ اس نے اس کتے کی دیکھ بھال کے لیے پہلے تو نوکر رکھا ہوا تھا، لیکن جب میری شادی ہو گئی تو میں ہی اس کتے کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ جب سلطان عبدالعزیز نے اس عورت کی یہ بات سنی تو سلطان عبدالعزیز تمام درباریوں سے مخاطب ہوا، کہا تمام گواہیوں کے بیانات اور ان دلائل کو سننے کے بعد میں اس مقدمے کا فیصلہ اس تاجر کے گھر میں سناؤں گا۔ پھر سلطان نے اس لڑکی کو کہا آج رات تم ہمارے مہمان خانے میں ٹھہرو گی، کل صبح اس تاجر کے گھر میں اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ کل سلطان نے عبدالعزیز تیرا مہمان ہوگا۔ یہ بات سن کر تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ سلطان عبدالعزیز نے مقدمے کا فیصلہ عدالت میں سنانے کے بجائے اس نوجوان تاجر کے گھر میں سنانے کا کیوں حکم دیا؟ تمام لوگ اپنے دلوں میں سوال لیے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سلطان عبدالعزیز جب اگلی صبح ہوئی تو اس لڑکی کو لیے اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ سلطان عبدالعزیز کے استقبال کے لیے تمام گاؤں والے موجود تھے۔ سلطان عبدالعزیز کو اس نوجوان تاجر نے اپنے گھر میں قدم رکھنے کی دعوت دی تو سلطان عبدالعزیز نے قدم رکھتے ہی اپنا قدم پیچھے کر لیا۔ اس لڑکی کو کہا کہ پہلے اس گھر میں اپنا قدم رکھو۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان کیا کرنے جا رہا ہے۔ جیسے اس لڑکی نے اس گھر میں قدم رکھا تو اب سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا، جا کر تاجر کے گھر میں سلطان کا سپاہی گیا اور تاجر نے نوکر کو حکم دیا کہ سلطان کے حکم کے مطابق کتے کو آزاد کر دیا جائے۔ کتے کے ڈر سے سارے گاؤں والے پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے ہی تاجر کے سپاہی نے کتے کو آزاد کیا تو کتا فوراً اس لڑکی جو کہ اس کی بیوی ہونے کا مطالبہ کر رہی تھی اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کے پیروں کو چومنے لگا۔ اس لڑکی نے بھی اس کے سر سے ہاتھ پھیرا اور اب سلطان عبدالعزیز اس لڑکی کو لیے اس نوجوان تاجر کے گھر میں چلا گیا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان اپنا کیا فیصلہ سنانے لگا ہے۔ چند لمحوں کے بعد سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ اس مقدمے کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لڑکی حقیقی بیوی ہے
اور تم نے اس کے ساتھ گوہان کی موجودگی میں نکاح کیا ہے؟ یہ سن کر وہ نوجوان تاجر کہنے لگا، سلطان معظم، جیسا کہ عدالت میں تمام گاؤں والوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوا، اور نہ ہی اس لڑکی کے پاس نکاح کا کوئی گواہ موجود ہے، اور نہ ہی وہ قاضی جس نے اس کا نکاح کرایا۔ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، دنیا کی ایک چیز جس سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن وفائی کبھی نہیں خریدی جا سکتی، جو کہ اس کتے نے دکھائی ہے۔ جب سلطان نے بات کہی تو سب لوگ حیرانگی کے عالم میں سلطان کو دیکھنے لگے۔ پھر سلطان نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے سب گاؤں والوں کو خرید رکھا ہے، اس لیے انہوں نے تمہارے حق میں گواہی دی، لہٰذا یہ بیوی تیری ہے، اور اس بات کا تم اپنی زبان سے اعتراف کر لو، ورنہ مجھے اعتراف کروانا آتا ہے۔ سلطان کے الفاظ سن کر وہ نوجوان سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان معظم، بے شک یہ نوجوان لڑکی میری بیوی ہے اور میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، لیکن حضور میری ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ تمام گاؤں والے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ جو سلطان عبدالعزیز نے کہا، جیسا کہ میں نے کہا کہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے لیکن وفاداری خریدی نہیں جا سکتی۔ جیسے اس لڑکی نے گھر میں قدم رکھا تو اس کتے نے اس کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیے، کیونکہ جب یہ گھر میں ہوتی ہے تو اس کو کھانا ڈالتی تھی، اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اگر یہ تیری بیوی نہ ہوتی، یہ اتنی بڑی نسل کا کتا گھر میں داخل ہوتے ایک انجان عورت کو کبھی اس طرح پیار نہ کرتا، اس کے قدموں کو نہ چاٹتا۔ تو میں نے اس عورت کے ساتھ اس کتے کے پیار کو دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ واقعی تمہاری بیوی ہے اور اسی گھر میں رہتی ہے۔ اور پھر سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ انسانوں سے بہتر تو وہ کتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں اور چند سکوں کی خاطر بکتے نہیں۔ جب سلطان نے بات کہی تو تمام گاؤں والے شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ اے گاؤں والوں، تمہاری اوقات تو اس کتے سے بھی کم ہے۔ میری نظر میں یہ کتا تم سے سب سے بہت قیمتی ہے، تم سب کسی کچرے سے کم نہیں۔ تم نے چند سکوں کی خاطر ایک مظلوم عورت پر ظلم ہوتے دیکھا، لیکن تمہارے ضمیر نہیں جاگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے تو سب کو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن کبھی ظلم کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اسے اس نوجوان نے جو اس عورت پر ظلم کیا، اس سے چھپایا نہ گیا، اور اس کتے کی مدد سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ عورت واقعی سچ بول رہی ہے اور یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر نوجوان، اب بتاؤ تجھے کیا سزا دینی چاہیے؟ تو نوجوان تاجر نے کہا، سلطان معظم، اب میرے لیے جو بھی سزا کا تعین کرے میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ سب صورتحال دیکھتے وہ لڑکی رونے لگی اور کہا کہ سلطان معظم، مجھے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ آپ میرے شوہر کو کوئی سزا نہ دیں۔ جب اس لڑکی نے یہ بات کہی تو اس کا شوہر بھی رونے لگا اور گڑ گڑا کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا کہ میں نے تمہیں کتنا ذلیل کیا، رسوا کیا۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر سلطان عبدالعزیز نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا، کبھی بھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے اگر تم آواز نہیں اٹھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کل وہی ظلم چلتا چلتا تمہارے خود پر آ جائے۔ اور پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو معاف کر دیا، ان دونوں کو خوشی خوشی چھوڑ دیا، دوبارہ اپنے محل کی طرف لوٹ گیا۔ اور جاتے ہوئے سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ یہ بات تاریخ میں ضرور لکھی جائے گی کہ ایک عورت کا گھر کتے کی وفاداری کی وجہ سے بچ گیا۔